بسم اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله. وقال الله في موضع آخر بعدما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود الى آخر الآیہ. بڑے ادب سے مخاطبین سے درخواست کروں گا، یہ حضرات سنجیدگی سے بیٹھے ہیں، آپ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سننے والے ہیں، آپ بیٹھ جائیے، میری درخواست ہے آپ بیٹھ جائیے. دیکھیے ڈاکٹر سر اقبال کہتے ہیں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے اور دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. آپ بیٹھ بھی نہیں سکتے. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے اور دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. ہو نہ یہ جام تو پھر خم بھی نہ ہو تم بھی نہ ہو. ہندوستان کی سرزمین، ہندوستان کی پارلیمنٹ، دنیا کا کوئی خطہ ہو، اگر وہاں کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنے والا مسلمان ہے تو یہ کافر کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں. ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے. آپ حضرات کھڑے ہیں، مچل کے بیٹھ جائیے. آپ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. ہو نہ یہ جام تو پھر خم بھی نہ ہو تم بھی نہ ہو. بزم توحید کا دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا استاد اسی نام سے ہے، بزم ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں. چشم افلاک چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے. چشم افلاک یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان رفعنا لک ذکرک دیکھے. حاضرین آپ حضرات بیٹھ تو گئے الحمدللہ، لیکن بینر تیار کرنے والا کتنا بڑا عالم ہے جنہوں نے آپ کے جلسے کا عنوان دیا ہے سیرت النبی، اجلاس سیرت النبی، اور بغل میں دوسرا عنوان دیا ہے اصلاح معاشرہ. ہندوستان کی سرزمین پر اسلام مسلمان اور ہندوستان کا فیوچر. ذرا آپ کو خوف لگنے لگا ہوگا مولوی کیا اور بکے گا. یہ سیرت النبی، اجلاس سیرت النبی اور اس کے بعد اصلاح معاشرہ. کیا دنیا نہیں جانتی کہ عرب میں دنیا کی کون سی برائی نہیں اس وقت موجود تھی؟ دنیا کی کون سی خرابی عرب کے معاشرے میں موجود نہیں تھی؟ پیاری بیٹیاں آپ کے معاشرے میں ہیں، باپ سے بیٹی مچل کے کچھ سوال کرتی ہے. میں بھی بیٹی کا باپ ہوں، مجھ سے آنے میں کہنے لگی میری بیٹی ابو وہ جو آپ لاتے ہیں وہ لیتے آئیے گا. یقین مانیے آپ، محبت کی اگر کوئی معراج کمال کو، محبت کے معراج کمال کو دیکھنا چاہے تو بیٹی کے اس توتیے جملے میں محبت کے معراج کمال کو دیکھے. یہ ہے بیٹی. عرب کی سرزمین اس بیٹی کی شفقت و محبت سے ایک دم محروم تھی. عرب کی سرزمین بلکہ اتنا سخت دل تھے عرب کے لوگ کہ زندہ بیٹیوں کو درگور کیا کرتے تھے. عرب میں جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، انہوں نے بیٹیوں کو اس کا مقام دیا تو بزرگان محترم عرب میں بھوچال آ گیا، زلزلہ آ گیا، تبدیلی آ گئی، معاشرہ بدل گیا. کیا آپ ہندوستان میں مسلمان ہیں؟ سیرت النبی آپ کے ایک ہاتھ میں ہے، آپ کا معاشرہ دوسرے ہاتھ میں ہے. کیا ہندوستان کا فیوچر اور مستقبل اگر مسلمان یہ طے کر لے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم
اس کو نافذہ لاگو کریں گے اور دوسری طرف معاشرے کی اصلاح کریں گے۔ یقین مانیے ہندوستان کی بڑی سے بڑی طاقت آپ سے آنکھ نہیں ملا سکتی، آپ کو زیر نہیں کر سکتی۔ زیر ہونے کی وجہ کیا ہے؟ زیر ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ناکامیوں کی وجہ کیا ہے؟ ڈرنے کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی سے نکال دیا۔ سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسے کو قبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسے کو قبائیں دی، سلام اس پر ابو سفیان کو جس نے اما دے دی، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسے کو قبا دے دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ دشمن کو ہوا حیات جاویدہ دے دی، اور درود اس پر ابو سفیان کو جس نے اما دے دی۔ میں اس لیے نہیں پڑھ رہا ہوں، آپ کہے گا مولوی کچھ بریلویت کی طرف جا رہا ہے۔ کتنے بریلویت؟ چونکہ رات منظوم سیرت النبی بیان کیا گیا تھا، شاعر اسلام آئے، انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لامبی 23 سالہ تبلیغی زندگی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے واقعات چن چن کر انہوں نے کلام میں آپ کو پیش کیا، سرمستیاں بکھیری، اور آپ رات کے 2 بجے تک مجھے نیند نہیں آئی، من نہیں لگتا تھا، لیکن میرا کوئی کام یہاں نہیں تھا، سن رہا تھا میں۔ مجھے کہہ دیا گیا کہ چلو تم میر دوحل پچا، اپنے ہاں ایک مقولہ مشہور ہے، اول ثانی آخر ثالث، تمہارا نمبر 3 درجے پہ ہے، کل صبح آنا، تم ابھی وہیں رہو۔ بہت دھمال مچایا انہوں نے جتنی دھمال مچائی، جتنی سیرت النبی منظوم انداز میں پڑھی، اللہ تعالی حضرت ماہر القادری کی قبر کو نور سے بھر دے۔ میں یہ سلام پڑھتا ہوں، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسے کو اما دے دی، سلام درود اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی۔ آپ میں ہوگا ہمت ہے اپنے محبوب کی سنت کو اس طرح سنت پر عمل کرنے کی ہمت ہے؟ آپ تو ایک گھوسے کی جگہ 2 گھوسا لگاتے ہیں، ایک گھوسے کی جگہ 2 گھوسا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام موسوی شریعت میں ہے، ایک چپت کوئی مارے 2 چپت مارو، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں ہے، ایک گال میں کوئی مارے تو دوسرا گال پیش کر دو، لو اس میں بھی مارو۔ اور محمد رسول اللہ کی شریعت عدل و انصاف کی شریعت، انصاف کی منہ بولتی تصویر شریعت، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب اتاری گئی قرآن عزیز قیامت کی صبح تک کے لیے، اس میں اللہ نے فرمایا الانف بالانف والاذن بالاذن، اگر ناک کاٹے ناک کاٹ لو، کان کاٹے کان کاٹ لو، جتنا تم کو تکلیف پہنچائے اتنے ہی ایک تھپڑ مارے ایک تھپڑ مارو، زیادہ نہیں۔ اور شریعت محمدی نے کہا کہ اگر تم معاف کر دو تو بہت زیادہ بہتر بات ہے۔ کیا آپ فتح مکہ کا سین نہیں دیکھ رہے ہیں؟ آپ مسلمان ہیں؟ ارے صحابہ کرام کا جتھا اس سرزمین پہ داخل ہو گیا، مکہ لرزہ باندام ہے، ایک شخص مکہ میں تھر تھر کانپ رہا ہے، اور مکہ کے لوگ یہ سوچ رہے ہیں، مجرمین یہ سمجھ رہے ہیں، مارنے اور گالی دینے والے سمجھ رہے ہیں، آج وہی محمد رسول اللہ اپنی آب و تاب اور طاقت کے ساتھ مکہ میں داخل ہو چکا ہے۔ عورتیں سمجھ رہی ہیں بیوہ ہو جائیں گی، رانٹ ہو جائیں گی۔ یہ تو وہ محمد رسول اللہ آیا ہے جس کو 10 سال تک مکی زندگی کے اندر مکہ کے لوگوں نے اونٹ کی اوٹ گردن میں ڈالی، قتل کا پروگرام بنایا، جمہوریہ قریش نے ہر ممکن طاقت کر لی، عرب کی ساری طاقت جمع کر لی کہ آؤ ہر قبیلے سے ایک شخص آ جاؤ، آؤ آج رات نعوذ باللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کر دیا گیا۔ بزرگان محترم، مکہ کی اس سین کو، مکہ کے اس سین کو دیکھ کر آپ فوراً نوٹ کر لیجئے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں صحابہ کرام کے جتھے کے ساتھ داخل ہو کر یہ کہا، کیا کہا؟ آج مکہ کے لوگوں کو امان ہے، امان ہے، مکہ کے لوگ سب امن و امان میں ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ کیا جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو امان؟ دنیا نے اس اعلان کو آج تک نہیں دہرایا، دنیا نے اس اعلان کو
دنیا میں دوبارہ کہیں نہیں ہوا. آپ مسلمان ہیں, رسول کی سیرت اور سنت کو سن رہے ہیں. محمد رسول اللہ نے فرمایا, پوری طاقت کے ساتھ داخل ہوئے, مکہ ہل رہا تھا, آپ نے فرمایا جو گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو امان, جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے اس کو امان, جو ابو لہب, ابو جہل اور تمام دشمنان اسلام کے باؤنڈری میں چلا جائے اس کو اسلام, محمد رسول اللہ امن دیتا ہے. بزرگان محترم, سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی, سلام اس پر کہ دشمن کو حیات جاویدہ دے دی. اس شعر کو ٹھہر کے سمجھ لیجئے, حضرت ماہر القادری نے اس شعر کے اندر پرویا ہے. ابو سفیان بھانپتا کانپتا دوڑتا ہوا سمندر کے کنارے چلا جاتا ہے کہ آج وہی محمد پوری طاقت کے ساتھ مکہ میں داخل ہو گیا ہے, آج سب کی خیر ہو سکتی ہے, ابو سفیان کی خیر نہیں ہو سکتی. دریا میں کودنے کو تیار ہے. ابو سفیان کی بیوی ہندا جس نے آپ کے چہیتے چچا کا حضرت حمزہ کا کلیجی چبایا تھا, اللہ اکبر, حضرت حمزہ کی کلیجی چبائی تھی, وہ ہندا خوش ہے کہ آج تو محمد رسول اللہ نے بیفور ٹائم قبل الوقت انہوں نے امان دے دی ہے. اپنی باندی کو بلایا, کہا جاؤ جاؤ, ابو سفیان ڈر کے مارے سمندر میں نہ کود جائے, وہ اتنا ڈرا ہوا ہے. باندھی گئی, کہا آپ کو بلایا جا رہا ہے. وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ میں داخل ہوئے انہوں نے آپ کو امان دے دی ہے. صدق و سچائی پر پہلے مہر لگی ہوئی تھی, نبوت سے پہلے آپ صفا پر چڑھ کر اعلان کرتے ہیں, اے مکہ والوں اگر میں یہ کہوں کہ دوسری جانب لشکر ہے تم پر حملہ ہونے والا ہے, مانو گے؟ لوگوں نے کہا محمد رسول اللہ کا 40 سالہ زندگی صدق و امانت, دیانت, سچائی, صداقت کی منہ بولتی تصویر ہے. دشمن بھی ان کے پاس امانت رکھتے ہیں, ان کی بات جھوٹ ہی نہیں ہو سکتی. کہا مان لیں گے. آپ نے کہا میں ایک دین لے کر آیا ہوں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لو. اس دین کی بات جہاں آئی, ابو لہب نے کہا نہیں مانتا ہوں, اب پتھر لے کر پھینکنا شروع کیا. آپ کو ہندوستان کے لوگ مان لیں گے, پتھر پڑے گی آپ پر, لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے؟ آگے سفیان مکہ میں داخل ہو گئے, سلام اس پر کہ دشمن کو حیات جاویدہ دے دی, درود اس پر ابو سفیان کو جس نے امان دے دی, سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے. محبت کے اسرار کو سمجھنا ہے اور ہندوستان میں رہنا ہے. کیا محمد ابن قاسم کا اسٹیچو سندھ کے لوگوں نے نہیں بنایا؟ کیا ہندوستان کی تاریخ میں اسلام مندروں کے چوکھٹ تک نہیں پہنچا؟ مندروں کے پجاریوں نے اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھا. آپ تاریخ پڑھیے, سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے, درود اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول بلوائے. طائف میں آپ ہوتے, ہم ہوتے, طائف کی سرزمین میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر سے لہو لہان کر دیا جاتا ہے, اور محمد رسول اللہ کی خدمت گرامی میں طائف پہاڑ کا فرشتہ آتا ہے. اے رسول آپ اگر کہیے تو طائف کے دونوں جانب جو پہاڑی سلسلہ ہے, اللہ آپ کی آنکھوں کو موقع نصیب فرمائے کہ طائف کی پہاڑیوں کو آپ دیکھ لیں, سرکار کو اس منظر کو جانیں سمجھیں, اس سرزمین پہ اتر کے دیکھیں فرشتے نے کیا کہا ہوگا. اے آقا اگر آپ فرمائیے تو دونوں طرف کی پہاڑیوں کو چکی بنا دوں اور طائف کے بسنے والوں کو پیس دوں, مسالے کی طرح چکنا چور کر دوں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں, ان کی نسلوں میں کوئی کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پڑھنے والا آ رہا. تو بزرگان محترم, سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے, سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے. ہندوستان کی سرزمین کو رکھیے گا دماغ میں. مظالم چلا چلا کے آپ کہہ رہے ہیں ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی, ہندوستانی مسلمانوں کو مشق ستم بنا دیا گیا. حتیٰ کہ ایک فلم کا ایک ایکٹر کہنے لگا, نام بھول رہا ہوں, کہ اب ہندوستان رہنے کی جگہ نہیں ہے. آپ بھی بول رہے ہوں گے نیپال چلے جاؤ, لیکن دوستو وہ کون مسلمان؟ کیا مکہ کی سرزمین سے زیادہ آپ کو ستایا جا رہا ہے؟ کیا آپ زیادہ پریشان ہیں؟ لیکن اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے, جتنے ہی دباؤ گے اتنے ہی یہ ابھرے
گا اسلام تو ہم سے شکست کھا رہا ہے، ہمارے ماحول سے شکست کھا رہا ہے، ہمارے دن و رات سے شکست کھا رہا ہے۔ اسلام تو شرمسار ہے مسلمانوں کے کردار سے۔ اگر آپ اجازت دیجئے تو میں کاندھلا کی سرزمین کا ایک واقعہ سناؤں۔ ناظم جلسہ آہستہ سے پرچی دے دیجئے گا اگر میرا وقت ختم ہو جائے۔ کاندھلا کی سرزمین پر مسجد اور مندر کی زمین کا جھگڑا ہوا، چلیے جھگڑا ہوتا رہا، مقدمہ الہ آباد ہائی کورٹ گیا۔ میں ایسے واقعہ بنا کے نہیں، مقدمے کا ججمنٹ میرے پاس ہے، وحید الدین خان ایمانی طاقت میں مقدمے کا ججمنٹ لکھا ہے، الہ آباد ہائی کورٹ کا ججمنٹ۔ تو دوستو دونوں فریق نے مقدمہ کیا، جج انگریز جج تھا، غلامی کا زمانہ تھا ہندوستان کا۔ یہ ہندوستانی بسنے والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس ملک پر میرا حصہ ہے، میں اس ملک کا پہلے درجے کا شہری ہوں، تمہیں تو خبر بھی نہیں تھی، کان پر جو بھی نہیں رینگ رہے تھے، ہم نے ملک میں آزادی کا بگل بجا دیا تھا، تم کو کیا خبر کہ آزادی کیا ہوتی ہے؟ تم تو کنوائسنگ کرنے والے جاسوس تھے جو انگریزوں کو جاسوسی کیا کرتے تھے۔ ہم نے 5000 مسلمانوں کی شاندار شہادت دی اور تم پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، تمہیں شرم آئی تو تم بھی آگے آئے۔ دوستو کاندھلا حضرات، جو دلہا حضرات ہیں جلد ہی نزدیک میں آ جائیں، دلہا کے ساتھ جو گواہ حضرات ہیں 5-5 6-6 ہیں، سبھی اپنے گواہوں کے ساتھ جلد ہی اسٹیج کے قریب آ جائیں تاکہ پھر دوبارہ ان کو تاخیر نہ ہو۔ کو سنا کیا اور گواہ لے کے آ جائے۔ بہرحال لڑکی سے بھی اجازت لے لیں دینمار کے کیا ہے گواہوں کے ساتھ۔ ایسا نہ ہو کہ ابھی ایک کلیم میرے اوپر آیا کہ مولانا آپ نے نکاح پڑھا دی، میں نے کہا کیا شرعی نکاح پڑھائی یا غیر شرعی؟ کہا شرعی، میں نے کہا سبحان اللہ، اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب ایسی جگہ سے پیغام نکاح آ جائے کہ جس کا دین اخلاق تم کو پسند ہو فوراً نکاح کر دو۔ اللہ تفعلوا، اگر تم نہیں کرو گے نکاح تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، لڑکی لڑکا بھاگ جائے گا، بدنامی تو دور کی رہی، پہلے حرام کام کرے گا گناہ آپ کو ملے گا۔ بہرحال مولانا نے ایک دم روک دیا تو الہ آباد ہائی کورٹ میں مقدمہ کیا۔ مقدمے کی سماعت کے لیے جج نے نوٹس دی، حضرت مولانا خدا بخش رحمت اللہ علیہ سرزمین کاندھلا میں تھے، ان کو ایک گواہ کی طرف سے دیا گیا، ایک فریق کی طرف سے، مسلمانوں کی طرف سے۔ مولانا نے کہا کہ میں انگریز کی عدالت میں نہیں جاؤں گا، یہ آزادی ہے، یہ انگریز کی عدالت میں نہیں جاؤں گا۔ انگریز انصاف پسند حکمران تھا، اس نے کہا عدالت کاندھلا چلی جائے گی۔ یہ ہے آزادی کا سر بجانے والا عالم دین مولانا خدا بخش کاندھلوی رحمت اللہ علیہ۔ جب عدالت کاندھلا آ گئی، الہ آباد بنچ کاندھلا آ گئی، ہندوؤں سے پوچھا گیا تمہارا گواہ، اب آپ سر پکڑ لیجئے ایسے، تب میری بات سنیے گا۔ تمام ہندوؤں نے بیک زبان ہو کر کہا ہمارا گواہ مولانا خدا بخش۔ مسلمانوں نے کس کو گواہ بنایا تھا؟ مولانا خدا بخش۔ ہندو کا بھی گواہ مولانا خدا بخش اور مسلمان کا بھی گواہ مولانا خدا بخش۔ آپ ذرا سنبھل کے میری باتوں کو سنیے اور عبرت زندگی میں حاصل کیجئے۔ عدالت آ گئی، جج آ گئے، اجلاس لگ گیا۔ مولانا نے کہا انگریزوں کی طرف میرا منہ نہیں رہے گا، یہ ہے آزادی، ملک کی آزادی۔ نفرت اس طرح کی مسلمانوں نے، کیا کسی غیر مسلم کی تاریخ بتاتی ہے ہندوستان میں کہ انگریز کی مخالفت کے لیے انہوں نے کہا کہ میں اس انگریز کی مواجہت اور اس کے چہرے کی طرف چہرہ نہیں کروں گا؟ یہ جرأت تو مسلمان میں ہوتی ہے۔ بزرگان محترم، انگریز انصاف پسند تھا، اس نے کہا چلیے مولانا صاحب کی پیٹھ کی طرف میری عدالت چلی جائے گی۔ غور سے سنتے چلیے، عدالت انگریز کی چلی گئی مولانا صاحب کے پیٹھ کی طرف۔ جج نے سوال کیا، بہت لمبا واقعہ ہے، 20 صفحے میں ہے ججمنٹ، میں کیا سناؤں آپ کو۔ جج نے سوال کیا اور کہا مولانا خدا بخش آپ ہیں؟ انہوں نے کہا جی۔ کیا اس مقدمے کو آپ جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی۔ یہ زمین کس کی ہے؟ مولانا نے کہا مندر کی ہے۔
اللہ اکبر. لاکھوں مسلمان تھے, لاکھوں نے مولانا کو تھوکا, چھی چھی, مولانا نے ناک کٹوا دی, اسلام کی ناک کٹوا دی, مسلمان کی ناک کٹوا دی. وہ 20 لوگ جو مندر کے پجاری تھے, مندر کے ٹرسٹی تھے, ان 20 لوگوں نے اس 2-4 لاکھ کے مجمع میں اعلان کیا جس کا مذہب اتنا سچا کہ کئی لاکھ لوگوں کے بیچ مولانا خدا بخش کہتے ہیں یہ زمین مندر کی ہے. میں اس سچے مذہب کے ماننے والے مسلمان کے ہاتھ پر 20 لوگوں نے, مقدمے کے پیروی کرنے والوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. وہی اعلان ہوا, مسلمان مقدمہ ہار گئے, اسلام مقدمہ جیت گیا. کہیں ایسا نہیں ہو کہ اس ہندوستان کی سرزمین پر مسلمان مقدمہ ہار جائے اور اسلام تو خدائے ذوالجلال کی قسم کل بھی مقدمہ جیتا تھا سرزمین عرب پر, آج بھی ہندوستان کی سرزمین پر اسلام مقدمہ جیتے گا انشاءاللہ, مطمئن رہیے آپ. بہرحال اشعار مکمل کروں. سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا. آپ رکھیے تہ لگا کے, آپ رکھیے سوئس بینک جا کے اپنے روپیہ کو سیف کر لیجئے. اللہ کا قہر آئے گا, کوئی ایسی باولی گورنمنٹ آ جائے گی, باولی, وہ کہے گا سوئس بینک کے تمام کھاتوں کو کھنگالو, آپ کا بھی پردہ فاش ہو جائے گا. سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا, درود اس پر کہ ٹوٹا بوریا جن کا بچھونا تھا, درود اس پر کہ جن کا نام تسکین دلو جا تھا, اور درود اس پر کہ جن کے خلق کی تفسیر قرآن تھا. میں سیرت النبی بیان نہیں کر سکتا, اس چیپٹر کو سمیٹ رہا ہوں, سارا جہان آئینہ دکھلا کے رہ گیا, لانا پڑا تمہیں کو تمہارے مثال میں, ہم کو دوسرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مثال میں لانا ہوگا. وقت کی بھی بڑی کمی ہے, رہ کے صدر اجلاس اعلان فرما رہے ہیں اچھا لے آئیے ان کو نکاح ہوگا. تو میں تو تقریری آدمی ہوئی, تقریر کا مشق مجھے ہے الحمدللہ. میں ایسی بات سناؤں آپ کو کہ آپ کا دل تڑپ جائے, لیکن جمعہ کا دن ہے, 10:15 سے زیادہ وقت ہو چلا ہے. میں اب آپ کو اصلاح معاشرہ پر ایک بات کہہ دوں آپ سے. سیرت النبی کے چیپٹر کو بلغ العلا بکمالہ کشفت تجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ پڑھ کے چیپٹر کلوز کرتا ہوں. سارا جہان آئینہ دکھلا کے رہ گیا, لانا پڑا تمہیں کو تمہارے مثال میں. اور میں آپ سے عرض کروں سلام اے آمنہ کے لال, اے محبوب سبحانی, سلام اے دل رحمانی, سلام اے نور یزدانی, تیرا نقش قدم ہے زندگی کی لوح پیشانی. اور میں اشعار میں ہی اپنی تقریر ختم کرتا ہوں اور آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں, معاشرہ, اصلاح معاشرہ پر نظر جما لیجئے اور میری بات سنیے. اصلاح معاشرہ پر سیرت النبی کو میں نے بند کیا, میری مجال نہیں. اور میری کیا مجال, جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں میری کیا مجال کہ میں تجھ سے کہہ سکوں. زماں جبریل کے تنگ ہوتے ہیں, پر جلتے ہیں, جبرائیل اقرار کرتے ہیں. اور ایک شاعر ام حبیبہ شاید یہ کہہ گئی ہے کہ زباں جبریل کی دے دے تو پورا ہو سخن میرا. محمد رسول اللہ کی نعت میں جبرائیل کی زبان سے بھی میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں, محمد رسول اللہ کی نعت میں جبرائیل علیہ السلام کی زبان سے بھی نعت رسول پوری نہیں ہو سکتی, کیونکہ جبرائیل مقام رسول کے نیچے ہیں. اگر نہ ہوتے جبرائیل مقام رسول سے نیچے تو سدرۃ المنتہا کے پاس اگر یکسر موئے برتر پرم فروغ تجلی بسوگت پرم, اگر آگے بڑھوں میں ایک بال بھر تو نور تجلی جلا دے گی پر. محمد رسول اللہ آپ تشریف لے جائیے, اللہ نے آپ کو اپنے پاس بلایا ہے. میری یہ جرأت و جسارت کہاں, میں تو جبرائیل ہوں, میرے پر جل رہے ہیں, آپ تشریف لے جائیے. آقا اللہ آپ کا انتظار فرما رہا ہے. تو جبرائیل کی زبان بھی اگر کسی کو دے دی جائے تو محمد رسول اللہ کی نعت پوری نہیں ہو سکتی. چہ جائے کہ خاتم بدہن یہ گناہوں کا پتلا عبد المتین رحمانی آپ کے سامنے سیرت النبی بیان کرے, اپنی کوتاہ علمی, اپنی بے بلاتی, اپنی کم ہمتی, اپنے گناہوں کے بوجھ کی وجہ سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنے سے میں قاصر ہوں. آگے اصلاح معاشرہ لکھا ہے, آگے اصلاح معاشرہ بینر پہ لکھا ہے, پڑھ لیجئے.
میرے حلق خشک ہو رہے ہیں. رات گوشت اتنا عمدہ تھا خسی کا, آپ کے منہ میں پانی نہیں ہے. آپ کے منہ میں پانی نہ آ جائے کہ مولوی کھایا ہے, کھانے میں مولوی بدنام ہے. رات یہاں کے میزبانوں نے اللہ تعالیٰ ان کو شاداں و فرما تو میرے ہونٹ گوشت میں نے کچھ زیادہ کھا لیا. میرے دوست مولانا عثمان صاحب کہنے لگے کہ آپ تو بیمار ہیں, پرہیز. میں نے کہا اشارہ پاتے ہی صوفی نے توڑ دی پرہیز. میں نے تو پرہیز توڑ دی ہے. اترک البحر رہوا, چلنے دو جب تک گوشت جا رہا ہے پیٹ میں, چلنے دو. یقیناً یہ بزرگوں کا, محترموں کا, اخلاص کا, محبت کا, علماء کے نام, اللہ کے نام پر علماء کی ضیافت کا انہوں نے اہتمام کیا ہے. اور میں مبارکباد دیتا ہوں مکھیا ہاشم صاحب کو, چونکہ کل میں تاریخ دعوت و عظیمت پڑھ رہا تھا. اسلام کا وہ سپوت جس سپوت نے بیت المقدس کو عیسائیوں سے چھینا تھا, اس سپوت کے کردار کو لکھا ہے مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن ندوی رحمت اللہ علیہ, اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. لکھا ہے صلاح الدین ایوبی کے ایک موقع پر ان کے قریب کے لوگوں نے, مشیر کار نے کہا یہ جو علماء کو آپ پیسے دے رہے ہیں, یہ جو غربا کو آپ کمبل دے رہے ہیں, آپ اس کو روک کے جنگ میں لگائیے. تو صلاح الدین ایوبی نے کہا خدا کی قسم ان کی دعاؤں کی برکت سے, ان کی دعاؤں کی برکت سے صلاح الدین بیت المقدس کو عیسائیوں کے چنگل سے